السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم سال دوم کا جو ہے نظم نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ حمد۔ ٹھیک ہے، مولانا ظفر علی خان نے جو ہے یہ حمد لکھی ہے، وہ شاعر ہیں اس حمد کے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمد جو ہے ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ مولانا محمد ظفر علی خان جو ہیں یہ 1873 میں پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ 1956 ہے۔ اردو ادب میں ایک صحافی، بہترین مقرر اور ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ کی شاعری جو ہے وہ صحافتی تقاضوں کے عین مطابق تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی شاعری میں جذبہ حب الوطنی اور طویل بحر جیسی خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ کو اور آپ کے اخبار زمیندار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ حمد اور نعت گوئی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جی، ان کی تصانیف جو ہیں مولانا ظفر علی خان کی درج ذیل تصانیف ہیں جو کہ بےحد مقبول ہیں۔ بہارستان، خیالستان، ارمغان، قادیان اور نگارستان۔ شروع کرتے ہیں اپنی نظم کا پہلا شعر۔ شعر نمبر 1 ہے کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنائے لب رکھتا نہیں ہے لطف و عام اس کا۔ یعنی لطف عام اس کا جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہر ایک شخص جو ہے وہ فیض یاب ہو رہا ہے، اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ محروم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا کرم ہر ایک شخص کے لیے برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر سب کو برابر ہی رکھا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کا کرم ہے اور ہر شخص ہی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، فیض حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ خدا کے اس کرم سے محروم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو ہر ایک کو رزق دیتی ہے، جو ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے، جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں سے ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ صبح پیتا ہوں شام پیتا ہوں، لے کے مالک کا نام پیتا ہوں۔ وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ یعنی وہ غنی ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے اور پوری دنیا جو ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے رب العزت کی محتاج ہے اور وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ اتنی خطاؤں کے باوجود وہ عطا کرتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، کسی چیز کا ہمیں محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اس کی اتنی عطائیں ہیں کہ اتنا دینے کے باوجود بھی اس کا خزانہ جو ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 2 ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دھنی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام ہے اس کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود یکتا اور بے مثال ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اسی کا نام سچا ہے، اس کے سوا سب نقش جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں توحید کا مضمون جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید سے مراد یعنی اللہ کو ایک ماننا ہے۔ کسی رنگ ڈھنگ یا آہنگ میں اگر اس کی یکتائی متاثر ہو تو وہیں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ ہر مذہب نے توحید کا درس دیا ہے اور ہر نبی اللہ کے ایک ہونے کی تعلیمات کا جو ہے وہ پرچار کرتا رہا ہے۔ یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر شے کو پیدا کرتا ہے، اس کی نشو و نما اور جملہ ضرورتوں کو پورا کر کے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ وہی
اللہ ہے جس کی عبادت کرنا ہی ہمارا اصل مقصد زندگی ہے۔ گویا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے نہ کوئی اللہ کی ذات میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات و افعال میں۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا و یگانہ ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے کہ اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے، اور صفات کے لحاظ سے بھی وہ یکتا ہے، اس جیسی قوت، اس جیسی سماعت، ارادہ اور بصر کسی اور میں نہیں۔ یہ اس کی صفات ذاتی اور لامحدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا واحد اور یکتا ہونا وہ اس کی وہ صفت ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی مقابل ہے۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ جی ہاں، یعنی کوئی اور اس کے جیسا ہے ہی نہیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی ذات جو ہے وہ جسم سے پاک ہے اور وہ کائنات کی ہر چیز سے عیاں ہے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے جو رہے سامنے مگر دکھائی نہ دے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ تو رہتا ہے مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں مگر اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، یعنی دنیا کی ہر ایک چیز میں جہاں بھی ہم نظر دوڑائیں ہمیں تیری قدرت ہی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَوْ كَانَ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتْ، یعنی اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ بقول امیر مینائی، زمانے میں سب کچھ ہے لا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک۔ شعر نمبر 3 ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ یعنی فضا کا ذرہ ذرہ اس کی کہانی سناتا ہے اور ہوا کا ہر ایک جھونکا جو ہے وہ اسی کا پیغام دیتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حمد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ تمام کائنات خدائی مہارت اور ثنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طرح تصویر جو ہے وہ اپنے مصور کی مہارت کا پتہ دیتی ہے اور شاگرد اپنے استاد کے فن اور علم و ہنر کا ثبوت دیتا ہے، اسی طرح اس کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کے وجود برحق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں اس کی نشانیاں دیکھوں۔ کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے کہ ہر چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یعنی ہم کائنات میں جس طرف بھی دیکھیں ہر چیز گواہی دے گی کہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک خدا ہی ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ جی ہاں، اسی طرح شعر نمبر 4 ہے، سراپائے معصیت میں ہوں خطا پوشی کام اس کا، یعنی میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ سراپا یعنی مکمل، سر سے پاؤں تک، معصیت گناہ میں، خطا کوشی غلطی کرنا، قصور ہونا، روش میری، ٹھیک ہے، روش یعنی انداز ہے، طریقہ ہے، عادت ہے۔ خطا پوشی جو غلطی چھپانا ہے، گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے کام اس کا۔ سراپائے معصیت میں ہوں، سراپائے مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا، کہ میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اے اللہ تو بخشش کرنے والا ہے، میرا کام گناہ کرنا ہے اور تیرا کام میرے گناہوں کو معاف کر دینا ہے، ان پر پردہ ڈالنا ہے۔
اس میں شاعر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بلا شبہ اشرف المخلوقات ہے، مگر غلطی اور خطا کرنا اس کی عادت میں شامل ہے۔ روئے زمین پر آنے والے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی کہ اپنی مغفرت طلب کرو۔ گویا خطا کوشی اور خطا پوشی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ انسان میں معصیت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مغفرت کی شان موجود ہے۔ اگر لغزش کا ارتکاب ہی نہ ہو تو مغفرت کس بات کی؟ ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو۔ یعنی انسان چاہے جتنا بھی عقل و شعور سے کام لے لے، لیکن اس کا راستے سے بھٹکنا سمجھ سے بالاتر نہیں۔ وہ کوشش کے باوجود غلطی کر بیٹھتا ہے، اور ایسے میں صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے جو انسان کی مددگار ہوتی ہے۔ بقول اقبال کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یعنی میرے گناہ اور میری پروردگار کی رحمت دونوں بے پناہ ہیں، بے کرراں ہیں۔ میرے گناہ حد سے زیادہ ہیں تو وہیں اس کی رحمت بھی حد سے زیادہ ہے۔ میں گناہ کرتے ہوئے انتہائی گر گیا ہوں تو وہیں میرا رب میری مغفرت کرنے میں انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچا ہوا ہے۔ تیرے کرم کی بھی کچھ انتہا نہیں یا رب، اگر گناہوں کا میرے کوئی شمار نہیں۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی لغزش جو ہے وہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے، مگر جان بوجھ کر گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ کیے جانا شیطانی فعل ہے۔ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر کے گناہ عظیم کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے۔ یعنی وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نامراد ٹھہرا۔ انسان بھی ایسے ہی اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے اور پچھتاتا ہے، تو اللہ کی صفت جو ہے مغفرت و رحیمی جو ہے وہ جوش میں آتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی کس قدر شان رحیمی ہے کہ ہم خطا کوش رہے اور وہ خطا پوش، یعنی ہم تو گناہوں میں ڈوبے رہے اور وہ ہمارے گناہوں پر اپنی صفت سے پردہ ڈالتا رہا۔ شعر نمبر 5 ہے، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یعنی افتادگی بے بسی کو کہتے ہیں، عاجزی کو کہتے ہیں۔ رحمت مہربانی، تھامنا چاہنا، پکڑ لینا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں میری افتادگی بھی اس کی رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے گرتے ہوئے بھی اسی کے دامن کو پکڑ لیا ہے۔ اس تشریح میں جو شاعر بیان کر رہے ہیں کہ میری بے بسی اور مجبوری بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت کا ایک بہانہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ گرتے ہوئے بھی میں نے اسی کا دامن جو ہے وہ پکڑ کر میں بچ نکلا ہوں۔ اسی لیے جو ہے وہ کوشش کے باوجود انسان جو ہے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن انسان اپنی فطری افتاد کے تابع ہو کر غلطی کرتا ہے تو ساتھ ہی سے پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ میری یہی خطائیں جو ہیں وہ قیامت کے روز میرے لیے وبال جان بنے گی اور میرے گناہ مجھے جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ لہٰذا جہنم کے شعلوں کا خیال آتے ہی انسان گرتے گرتے سنبھل جاتا ہے اور اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اللہ ہی کا رحمت جو ہے دامن رحمت جو ہے وہ پکڑتا ہے اور اسی میں پناہ لیتا ہے۔ حالات کی گردش سے بھلا کون بچا ہے، وہ شخص جسے حوصلہ اللہ نے دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص غلطی سے پاک نہیں ہے، لیکن بچتا وہی ہے، مغفرت اسے ہی ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ شعر نمبر 6 میں کہہ رہے ہیں شاعر کہ کوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یعنی زمین پر بسنے والے انسانوں کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان تک خدا کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہیں رہتی زمین پر بسنے والوں کی۔ انسان اشرف المخلوقات اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تربیت کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وہ انسان کی تربیت کریں اور انسان کا رخ جو ہے اپنے خالق و مالک کی طرف دوبارہ سے موڑ دیں۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ اور چنانچہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی وہ کامیاب ہوئے اور ان پر عنایت الہی کی بارشیں ہوئیں۔ شعر نمبر 7، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی سات پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ یعنی کافر اپنی پھونکوں سے حق کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کا نور اپنے وقت مقررہ پر پورا ہو کر رہا۔ مولانا ظفر علی خان نے قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 8 کی وضاحت کی ہے کہ وہ کفار چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر نہ رہے گا، اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں۔ یعنی جب حق اور باطل کی مارکہ رائی شروع سے ہی جو چلی آ رہی ہے، وہ لوگ جو حق کو نہیں مانتے باطل کے نمائندہ ہوتے ہیں، اور وہ نہ تو خود ہدایت کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ خدا کی سچائی کا انکار کرنے والے جب اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہیں تو ان کے ظلم و جبر میں شدت آ جاتی ہے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے کافر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یعنی دراصل کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ جو ہے وہ قطعی طور پر آسان نہیں ہوتی، وہ بھی خاص طور پر کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ راست پر لانا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریباً ناممکن ہوتا ہے۔ عرب کا زمانہ جاہلیت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کائنات کی بدترین بستی تھا۔ یہ ایسی جاہل اور اجڑ اور وحشی قوم تھی کہ جو کہ تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھی، سلیقہ و شعور ان میں مفقود تھا، ان میں معاشرتی اور اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج و غم ہوتا اور آپ اشکبار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعا کی ہے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ اسی بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کر چھانے کے لیے آئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام چراغ ہے جو ہواؤں، آندھیوں اور رکاوٹوں کی زد میں رہا، اور کفار دین جو تھے وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے کہ نور حق پھیل نہ سکے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ دین حق تو وہ دین ہے جو کہ ہر صورت میں پھیل کر ہی رہنے والا تھا، اور اتنی ہی طاقت سے یہ ابھر کر سامنے آیا جتنی کہ کفار دین اس کو مٹانے کے در پہ تھے۔ اور اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً جس میں وہ پھونکے مار کر نور الہی کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن دین اسلام کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی وہ ابھر کر سامنے آئے گا اور کفار یقیناً ناکام و نامراد رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر اپنا اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل کو
اس لیکچر اسی نظم کی جو ہے وہ مشق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے